ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا۔ ایک نوجوان تھا، وہ استاد کے پاس علم دین حاصل کرنے گیا۔ دراصل وہ ایک بادشاہ زادہ تھا۔ تو جب استاد نے اس کو یہ حدیث سنائی من سمع نجات، تو وہ اس حدیث پاک پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنے لگا، اور اکثر و بیشتر اوقات وہ خاموشی میں گزارنے لگا۔ کچھ وقت گزرا، بادشاہ کو تھوڑی سی فکر لاحق ہوئی کہ اس طرح سے تو یہ خاموش رہے گا تو معاملہ فہمی جو ہے وہ بے اصل ہو جائے گی، اور جو میرے وزراء ہیں ان میں بدگمانی پیدا ہوگی۔ بادشاہ نے حکماء کو یہ اپنے جو وزراء تھے ان کو یہ حکم دیا کہ اس کو سیر و تفریح کے لیے باہر لے جایا جائے، اور جب اس کو حکیم سے مشورہ کیا تو حکیم نے بادشاہ کو یہی مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کو سیر و تفریح کے لیے باہر بھیجو، ہو سکتا ہے وہاں اس کا مزاج خوشنما ہو جائے اور یہ بولنے لگے۔ بہرحال بادشاہ نے اپنے وزراء کے ساتھ اس بچے کو باہر سیر و تفریح کے لیے بھیج دیا۔ بادشاہ کا بیٹا جب سیر و تفریح کے لیے باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شکاری شکار کے لیے گھوم رہا ہے، اور ادھر ادھر وہ گھوم رہا ہے لیکن اس کو کہیں کوئی شکار نظر نہیں آ رہا ہے۔ اتنے میں وہ جانے لگتا ہے کہ اسی بیچ ایک فاختہ بول پڑتی ہے، اور وہ شکاری پھر پیچھے آتا ہے اور اپنی نظروں کو چاروں جانب گھماتا ہے، اور اس کو فاختہ نظر آتی ہے۔ وہ اس کی جانب بڑی ہی تیزی کے ساتھ تیر چلاتا ہے اور فاختہ زمین پر آتی ہے تو اس بادشاہ نے بے ساختہ کہا، صدق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا، اگر یہ خاموش رہتی تو شاید اس کی جان بچ جاتی۔ بہرحال جب بادشاہ کا بیٹا گھر پہنچا تو شہزادے کے متعلق بادشاہ نے سوال کیا کہ آخر کیا ماجرا پیش آیا۔ لوگوں نے اس ماجرے کو بیان کیا تو بادشاہ نے کہا تو اس کی یہ قصداً خاموش ہوا ہے، یہ اب جان بوجھ کر خاموش ہوا ہے، لہٰذا اس کو 100 کوڑے مارے جائے تاکہ یہ اپنے حقیقت میں جو یہ بول رہا ہے یہ بولنے لگے۔ بادشاہ کے حکم سے اس کو جب کوڑے لگنے لگے تو اس لڑکے نے کہا، بادشاہ زادے نے کہا، صدق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا، فاختہ بولی تو فاختہ ماری گئی، اور میں بولا تو میں مارا گیا۔ صاحبوں، اپنی اس زبان کو دراز نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ اپنی زبان سے گناہ کو نہ ہونے دیں، چونکہ جب یہ کھلتی ہے تو پھر شکوے کا لہجہ اختیار کرتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ جو کہ ایک بہت معتبر شاعر گزرے ہیں، بعض حضرات اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال کے متعلق کیا کہا جائے یا کیا نہ کہا جائے۔ بہرحال میں اس بارے میں زیادہ تفصیلی کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا، لہٰذا ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ جب زبان کھلی تو پھر شکوہ گناہ ہوئی اور لہجہ شکوہ اختیار ہوا، اور ڈاکٹر اقبال لہجے میں اتنا اندر چلے گئے کہ زبان نے شکوہ اختیار کیا، لیکن جب باہر ادھر سے جواب آتا ہے تو سارا نشہ اتر جاتا ہے، صرف صیغہ تبدیل ہوتا ہے، ادھر سے جواب کیا آتا ہے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ لہٰذا آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، چونکہ جب زبان کھلتی ہے تو اکثر و بیشتر اس زبان سے شکوہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے دل دکھنے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے آپ پر مکمل طور پر
بہتری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بے حیائی اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا جو خاموش رہتا ہے اکثر و بیشتر وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ خاموشی میں وہ طاقت ہے۔ خاموشی اصل میں خاموشی ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ایک ایسا ہتھیار ہوتی ہے جس کے باعث انسان ایک بڑی بہتری کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن انسان جب زبان درازی کرتا ہے تو اس سے گناہ بھی زیادہ سرزد ہوتے ہیں، اور جب انسان خاموشی اختیار کرتا ہے تو اکثر و بیشتر وہ بہت بڑے بڑے گناہوں سے بچ جایا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔